أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ سلمان عزاداری براڈ کاسٹ چینل کی جانب سے آج ہم اپنے بچوں اور نوجوانوں کے لیے 14 معصومین علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں سے عالمین کے 7ویں پیشوا 7ویں امام حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام کا ذکر پاک کریں گے۔ آپ کا نام موسیٰ، لقب کاظم، کنیت ابو الحسن، آپ کے والد بزرگوار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ کی والدہ ماجدہ جناب حمیدہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام کی ولادت 7 صفر 128 ہجری اتوار کے دن مکہ و مدینہ کے درمیان واقع ابوا نامی جگہ پر ہوئی۔ تاریخ شہادت ابھی رجب کا مہینہ گزرا ہے عزیزوں۔ آپ کی تاریخ شہادت 25 رجب 183 ہجری ہے، اور آپ کا قاتل ملعون ہارون رشید تھا، جس نے زہر دغا سے آپ کو شہید کروایا، اور آپ کا مرقد اقدس کاظمین جو عراق میں واقع ہے۔ 7ویں امام علیہ السلام کی صفات میں سے ان کی ایک سب سے نمایاں صفت بیان کرتا چلوں اپنے بچوں کے لیے۔ غصے پر پورا کنٹرول، گناہگاروں کو معاف کر دینا، یہ 7ویں امام علیہ السلام کی صفت ہے۔ اور اس کی ایک مثال پیش کرتا چلوں، بس ایک مثال پیش کر رہا ہوں۔ امام کی فضیلت کیا ہے، امام کا مرتبہ کیا ہے؟ دیکھیے، روبرو کوئی آ کے آپ سے کہے کہ ہمیں تم سے نفرت ہے، تو آپ برداشت نہیں کر پائیں گے، غصہ آئے گا نا۔ یہ تو سمجھ لینا صحیح ہے کہ ہم آپ کو بہت چاہتے ہیں۔ دیکھیے کیسے کھل جاتے ہیں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم آپ کو بہت چاہتے ہیں، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ ہمیں آپ سے نفرت ہے تو اس کا جواب کیا ہے؟ غصہ آتا ہے، برداشت نہیں کر سکتے۔ امام کیا بتا رہے ہیں؟ اگر 7ویں امام علیہ السلام کے ہم واقعی ماننے والے ہیں اور چاہنے والے ہیں تو غصے پر پورا کنٹرول ہونا چاہیے۔ یہی 7ویں امام علیہ السلام کو ماننے کا طریقہ ہے۔ ماننا کیا چیز ہے؟ کہ ہم پیروی کریں نا، کہ ہمارے 7ویں امام کیا کر رہے ہیں۔ ایک مثال، یہ شاعر ہے، شاعری کرتا ہے۔ عرب میں تو پہلے شاعری سے ہی گفتگو ہوتی تھی، شعر کہے جاتے تھے۔ پوئٹری میں بات کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن یہ اس زمانے کی لینگویج تھی کہ اشعار میں بات ہوتی تھی ایک دوسرے سے، اور بڑے بڑے شاعر گزرے اس زمانے کے، جو پائے کے شاعر کہلاتے تھے، شعر لکھتے تھے، مصرعے لکھتے تھے۔ اس زمانے میں ایک شاعر تھا، 7ویں امام علیہ السلام کا زمانہ ہے، ایک شاعر تھا، مصرعے طرح دیا جاتا تھا، اس کے اوپر وہ شاعری کرتا تھا، بڑے پائے کی شاعری تھی اس کی۔
لوگوں کے سامنے جب اس کی شاعری آئی، اس نے جب اپنی شاعری پیش کی لوگوں کے سامنے، لوگوں نے بڑی واہ واہ کی، پسند کیا، نذرانے دینا شروع کر دیے لوگوں نے اس کو، نذرانے دیے۔ اب یہی دھیرے دھیرے اس کی روزی بن گئی، وہ جو شاعری کرتا تھا وہ اس کی روزی بن گئی، اور زیادہ اشعار کہنے لگا، اور زیادہ رجحان ادھر گیا اس کا شاعری کی طرف، رجحان ادھر گیا اس کا شاعری کی طرف۔ یہی ہمارا پروفیشن ہے، اس نے یہ جان لیا کہ یہی ہمارا پروفیشن ہے۔ ہم وہ کہتا رہا، اشعار کا نذرانہ اس کو ملتا رہے گا، ہم شعر کہتے رہیں گے۔ اس نے ایسا سوچا، لیکن یہ عطا کس کی ہے یہ بھول گیا۔ یہ عطا کس کی ہے؟ اللہ کی ہے نا۔ اور اللہ کا نظام یہ ہے کہ نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، اس طرح سے کہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرو۔ اگر محبت اہل بیت علیہ السلام دل میں نہیں ہے تو یہ نعمت ہم تم سے چھین بھی سکتے ہیں۔ یہ اللہ فرماتا ہے، توجہ کیجئے گا، یہ نعمت ہم تم سے چھین بھی سکتے ہیں۔ نعمت دی شاعر کو شعر لکھنے کی، اور اس نے اپنی زندگی کا ایک وقت گزارا اسی طرح سے، روزی روٹی کمانے لگا، لیکن دل میں محبت اہل بیت نہیں تھی اس شاعر کے دل میں محبت اہل بیت نہیں تھی۔ جس اللہ نے یہ نعمت دی تھی، اللہ نے وہ نعمت چھین بھی لی۔ اب جب یہ نعمت چھن گئی تو وہ اشعار پہ اشعار لکھ رہا ہے، کوئی قیمت نہیں، کوئی قدر و قیمت نہیں ہوئی اس کی۔ کیا زبان کا کلام ہو، چاہے زبان کا کلام ہو یا قلم کی طاقت ہو، تاثیر پیدا کرنے والا پروردگار ہے، اللہ ہے تاثیر پیدا کرنے والا، تاثیر دینے والا وہ ہے۔ شاعر وہی، کلام وہی، گھر وہی، اشعار وہی، رجحان وہی، دماغ وہی۔ اشعار لکھے، تاثیر ختم ہو گئی۔ جب تاثیر ختم ہو گئی تو لوگوں کے دینے والے نذرانے بھی بند ہو گئے، تو بھوکوں مرنے لگا۔ اہل و عیال ان سب کو کیسے پالے، کیسے روٹی چلے، کیا ہو، گھر کا کام کیسے چلے، مایوس ہو گیا۔ 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑ گئے۔ مایوس ہو کر ایک مرتبہ گھر کے دروازے پر کھڑا تھا، سوچ رہا تھا کہ کیا کریں۔ لاکھ کوشش کی لیکن شاعری نہیں پنپی اس کی۔ مایوس کھڑا تھا، اس راہ سے ایک دوسرے انسان کا گزر ہوا، دوسرے آدمی کا گزر ہوا۔ وہ دوسرا آدمی جو گزرا، اس کے دل میں اہل بیت علیہ السلام کی محبت تھی۔ اور دیکھیے، جو اہل بیت علیہ السلام سے محبت رکھتے ہیں وہ کسی دشمن کو بھی غمگین نہیں دیکھ سکتے، اداس نہیں دیکھ سکتے۔ یہ کیریکٹر ہے، یہ سیرت ہے، یہ حسب ہے اہل بیت علیہ السلام سے محبت رکھنے والوں کا۔ اس نے جو محب اہل بیت تھا، اس سے ایک مشورہ دیا، اسے آ کر ایک مشورہ دیا اس شخص کو، اس شاعر کو۔ اس نے کہا کہ تمہاری شاعری تو اب چل نہیں رہی ہے، تم ایسا کرو کہ امام کی شان میں ایک قصیدہ لکھو، اہل بیت علیہ السلام کی شان میں قصیدہ لکھو۔ فوراً اس نے کہا، میں تو مانتا نہیں ہوں، میں تو مانتا ہی نہیں ہوں۔ کہا، نہیں مانتے ہو؟ فاقے تو ٹوٹیں گے، اہل بیت علیہ السلام کے نام پر فاقے ٹوٹتے ہیں، اپنوں کے نہیں، غیروں کے فاقے ٹوٹتے ہیں۔ کہا، کر کے دیکھو۔ کہا، ٹھیک ہے، یہ بھی کیے لیتے ہیں،
گھر کے اندر گیا، حجرے میں، اپنے حجرے میں داخل ہوا، دروازہ بند کیا، بیٹھا، قلم ہاتھ میں لیا، شان امامت کو دل میں اتارا۔ بغیر دل میں اتارے تو قلم چلے گا بھی نہیں۔ دل میں اتارا، چند اشعار لکھے، 5-7 اشعار لکھنے کے بعد کاغذ کو موڑ کے جیب میں رکھا اور چلا امام کے دولت کدے کی طرف پہنچا۔ پہلا جملہ اس نے یہ کہا کہ میں تو آپ کو مانتا نہیں ہوں۔ جرأت دیکھیے، جسارت دیکھیے، میں آپ کو مانتا نہیں ہوں۔ 7ویں امام علیہ السلام نے مسکرا کر کہا، میں جانتا ہوں، اور صرف جانتا ہی نہیں، پہچانتا بھی ہوں۔ تیری غربت یہاں تجھے کھینچ کر لائی ہے، تیری مفلسی کھینچ کے یہاں لائی ہے تجھے۔ آپ کو کیسے معلوم؟ سوال پوچھ رہا ہے۔ آپ کو کیسے معلوم؟ کہا تیری جیب میں جو کاغذ ہے وہ نکال، تیری جیب میں جو کاغذ ہے وہ نکال تو لے، اور جو قصیدہ لکھ کے لایا ہے وہ پڑھ کے سنا دے۔ آپ کو کیسے معلوم؟ سوال پر سوال کر رہا ہے۔ آپ کو کیسے معلوم کہ ہم قصیدہ لائے ہیں؟ کہا سناتا ہے یا میں سنا دوں؟ سناتا ہے یا میں سنا دوں؟ امام فرما رہے ہیں آپ کیسے سنائیں گے؟ جسارت دیکھیے، جیسے ہی کہا آپ کیسے سنائیں گے، اچھا بتائیے کہ پہلا شعر کیا ہے؟ امام نے پہلا شعر بسم اللہ کہہ کے سنایا۔ کہا دوسرا تو بتا۔ امام نے فرمایا دوسرا تو بتا دے۔ تیسرا پھر امام نے بتایا، چوتھا تو بتا دے۔ اس طرح پورا قصیدہ ہو گیا۔ امام نے غلام کو اشارہ کیا، میرے حجرے میں، امام نے فرمایا میرے حجرے میں تھیلی رکھی ہوئی ہے درہم و دینار کی، ذرا اٹھا کر لے آ۔ غلام لے کر آیا اور آ کر امام کی خدمت میں پیش کی۔ آنے والے کے حوالے کی امام نے وہ تھیلی درہم و دینار کی۔ یہ ہے تیری اجرت جو تو نے محنت کی ہے ہم اہل بیت علیہم السلام کے اوپر، یہ تیری اجرت ہے۔ یہ کہہ کے امام علیہ السلام نے وہ تھیلی اس شاعر کے ہاتھ میں دی۔ اب تو دیکھا کہاں تو محتاج تھا پیسے کا، درہم و دینار سے بھری تھیلی دیکھی، حیرت میں پڑ گیا۔ خوش تو ہوا، جاتے جاتے کہنے لگا یہ تو بتائیے کہ یہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ میں نے تو ابھی یہ قصیدہ لکھا، میں نے تو کسی کو دکھایا بھی نہیں، ابھی لکھا ہے اور میں سیدھا آپ کے پاس آ رہا ہوں، آپ کے علم میں یہ کیسے آیا؟ آپ مسکرائے اور مسکرا کے کہا، امام نے فرمایا بس یہی تو تیری سمجھ میں نہیں آیا، یہی تو تیری سمجھ میں نہیں آیا کہ امام اور انسان میں کیا فرق ہے۔ کہا اس شخص نے، اس شاعر نے، میں سمجھنا چاہتا ہوں۔ کہاں بات سمجھ، امام علیہ السلام نے کہا بات سمجھ، اور انسان اور امام میں فرق یہ ہے کہ مقرر کی زبان میں سے جو الفاظ نکلے، مقرر کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں اور مصنف کے قلم سے جو الفاظ نکلتے ہیں، وہ جملے، وہ الفاظ امام سے پہلے جا کے اجازت لیتے ہیں، تب آتے ہیں باہر، امام سے اجازت لیتے ہیں۔ اور میں سچ عرض کرتا ہوں بچوں، نہ کوئی مقرر تقریر کر سکتا ہے اور نہ کوئی مصنف لکھ سکتا ہے۔ زبان پر الفاظ آتے ہیں تو اہل بیت علیہم السلام کے
سے کے اشارے پر آتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل